الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدین لواقع۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز اور بھائیوں، آپ کو یاد ہوگا کہ 2 ہفتے قبل اجتماعی جمعہ میں ہم نے ایک کوئک مطالعہ کیا تھا سورۃ قاف کا، اور میں نے عرض کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ فیوریٹ صورتوں میں سے ہے، اور آپ ہر جمعے کو صحابہ کرام کو وہ صورت کسی نہ کسی شکل میں سنایا کرتے تھے اور انہیں نصیحت فرمایا کرتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہری نمازوں میں اکثر سورۃ قاف سے آنورڈ ہی تلاوت کی جاتی تھی۔ قرآن مجید میں بہت سی صورتیں بڑے نمایاں جوڑوں کی شکل میں ہیں۔ اس کی ایک مثال سورۃ قاف اور سورہ ذاریات ہے۔ وہ مضامین کے جو سورہ قاف میں آئے ہیں وہ اسلوب کے فرق کے ساتھ سورۃ ذاریات میں بھی وارد ہوئے ہیں، اور اس نصیحت و یاد دہانی کے اعتبار سے، اس تذکیر کے اعتبار سے یہ صورت بھی اس کے بالکل قریب قریب کی صورت ہے۔ ارشاد ہوا والذاریات ذروا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو بکھیرتی ہیں، فالحاملات وقرا، اور پھر بوجھ کو اٹھانے والیاں، یعنی وہ ہوائیں کہ جو بھاری بادلوں کو اٹھا کے لاتی ہیں، فالجاریات یسرا، اور پھر نرمی سے چلنے والیاں، فالمقسمات امرا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ کا رزق اور اللہ کی رحمت بانٹنے والیاں۔ یہ ساری قسمیں کھانے کے بعد ارشاد ہے کہ انما توعدون لصادق، یقیناً جس بات کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے یا جس سے تمہیں ڈرایا گیا ہے وہ سچی ہے۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور یقیناً بدلے کا دن واقع ہونے والا ہے، ضرور آنے والا ہے۔ عدل و انصاف قائم ہونے والا ہے۔ پھر دوبارہ قسمیں کھائی گئیں، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، قسم کھائی گئی پھر دوبارہ جالی دار آسمان کی۔ اب قرآن مجید میں آسمان کے بارے میں جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں وہ سب متشابہات میں سے ہیں کہ ہم ابھی تک آسمان تک پہنچ نہیں سکے کہ آسمان ہے کیا چیز اور کتنا اونچا ہے، کتنا دور ہے۔ لہذا قرآن مجید کے الفاظ کو ہم یوں کا توں مانیں گے اور کہیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور یہ حق ہے، لیکن اس کی اصل تعویل کیا ہے وہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ انکم لفی قول مختلف، جالی دار آسمان کی قسم ہے، تم پڑے ہوئے ہو ایک جھگڑے کی بات میں، یعنی ایک ایسی بات کہ جس میں اختلاف ہے، تم اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہو۔ یؤفک عنہ من افک، اس سے وہی دور رکھا جائے گا، پھیرا جائے گا جو دور رکھا جائے گا۔ یعنی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ انسان ایک اختلافی بات جو ہے وہ ہو رہی ہو اور اختلاف رائے بیان ہو رہا ہو اور اس میں اتنا زیادہ جو ہے وہ زور پکڑ لیا ہو، تو پھر انسان کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ اس پر گفتگو نہ کرے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ اب الیکشن میں صرف 5 دن باقی ہیں، کوئی شخص کہے جی میں سیاست سے بالکل دور ہوں، اب اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ ہر شخص کو کچھ نہ کچھ بات سیاست کی بہرحال کرنی ہی پڑے گی، خواہ وہ ایک ہاں یا نہ میں جواب دے، اسے بہرحال
سیاست میں حصہ لینا ہی پڑے گا کہ ووٹ دینا ہے کہ نہیں دینا، دینا ہے تو کس کو دینا ہے، یا کوئی اس سے مشورہ مانگتا ہے کہ جی میں آپ سے مشورہ مانگتا ہوں کہ میں کس کو ووٹ دوں۔ تو جب ایک اختلافی بات جو ہے وہ زبان زد عام ہو جائے اور اسی کا چرچا ہو اور کسی انسان کے لیے اس کو اوائڈ کرنا ممکن نہ ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ اس کو اسے بچائے، ورنہ کسی انسان کے لیے اس گفتگو میں پڑھنا، اس بحث میں پڑھنا نہ پڑھنا ممکن نہیں ہے۔ قتل الخراسون، مریں اٹکل کے تیر چلانے والے، یعنی گمان کی بنیاد پر بات کرنے والے۔ اللہ کے پیغمبر ہمیشہ ایک علم کی بنیاد پر بات کرتے ہیں، ان پر وحی آتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ قیامت آنے والی ہے، اور ان کے مخالفین جو ہیں وہ صرف قیاس کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ قتل الخراسون، تو وہ اٹکل کے تیر چلانے والے، اٹکل پنجو لگانے والے ہلاک ہوں، مریں۔ الذین هم فی غمرۃ ساہون، جو غفلت میں پڑے ہوئے بھول رہے ہیں۔ یسألون ایان یوم الدین، اور ٹونٹنگ انداز میں، طنزیہ انداز میں اور ایک خاص لہجے میں پوچھتے ہیں کب ہوگا قیامت کا دن۔ مراد کیا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ قیامت آنے والے نہیں ہے، بجائے یہ کہنے کہ نہیں آنے والی تو وہ ایک طنزیہ انداز میں کہتے ہیں کب ہوگا قیامت کا دن، کب ہوگا بدلے کا دن۔ یوم ہم علی النار یفتنون، اب اس کا جواب بھی طنزیہ دیا جا رہا ہے، جس دن وہ آگ میں اچھی طرح ٹیسٹ کیے جائیں گے، اوپر نیچے کیے جائیں گے۔ یہ چیز کو ٹیسٹ کرنے کے لیے اوپر نیچے کیا جاتا ہے نا اچھی طرح، یہ چیز خریدنی ہے آپ نے، اس کو یوں بھی دیکھتے ہیں یوں بھی دیکھتے ہیں۔ تو فتنے کے لفظی معنی جو ہیں وہ آزمائش کے ہوتے ہیں۔ آگ میں آزمائے جائیں گے، مراد کیا ہے کہ وہ خوب آگ میں اچھی طرح گھما پھرا کر دیکھے جائیں گے۔ کہا جائے گا ذوقوا فتنتکم، چکھو اپنے فتنے کا مزہ۔ اب یہاں پر فتنہ جو ہے وہ دنیا میں جو لوگوں کو آزمائشوں میں ڈالتے رہے ہیں اور لوگ دنیا میں جو وہ شرارتیں کرتے رہے ہیں، یہاں پر وہ مراد ہے۔ ذوقوا فتنتکم، اپنے فتنت کا، اپنے فتنے کا، اپنی شرارتوں کا، اپنے فتنہ و فساد کا مزہ چکھو۔ ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہ وہی ہے کہ جس کے بارے میں تم جلدی مچایا کرتے تھے۔ یعنی قریش کا اور پہلے انبیاء کرام کے مخاطب سرداروں کا یہ عام جملہ تھا، لاتے کیوں نہیں عذاب، ہمیں دھمکیاں ہی دیتے رہتے ہو۔ ابھی اس کی طرف ذکر ہے کہ اس سے پہلے تم اس کے بارے میں ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہ وہی تو ہے کہ جس کے بارے میں تم بڑی جلدی مچایا کرتے تھے، اس کا جلد تقاضا کیا کرتے تھے کہ کل کیوں، آج کیوں نہیں، شام کو کیوں، ابھی کیوں نہیں، لے آؤ، لاتے کیوں نہیں۔ اور پھر اس طرح آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اور دوسروں سے کہا، دیکھو اگر یہ لا سکتا ہوتا تو لینا آتا، بھائی نہیں عذاب مزے کرو اپنے تم۔ ان المتقین فی جنات وعیون، قیامت کے دن اللہ سے ڈرنے والے باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔ اس سے اگلی سورت طور ہے، یعنی وہ بھی اس کا تتمہ ہے ان دونوں صورتوں کا، یعنی یہی مضامین جیسے سورہ قاف میں آئے ہیں، تھوڑے سے الفاظ کے فرق کے ساتھ یہاں آ رہے ہیں، اور پھر اگلی سورت طور میں یہی مضامین جو ہیں پھر آئیں گے۔
اگلی صورت میں آئے گا ان المتقین فی جنات ان المتقین فی جنات و نعیم، کہ یقیناً اللہ سے ڈرنے والے باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے یا باغوں اور عیش میں ہوں گے۔ نعیم کے دو ترجمے کیے گئے ہیں، نعیم نعمتوں کی جمع بھی، نعمت کی جمع بھی سمجھا گیا ہے اور نعمت بھی سمجھا گیا ہے، یعنی اسی کے لیے جیسے دو مدد کی عربی جو ہے وہ نصرت بھی ہے اور نصر بھی ہے۔ تو نعیم اس کے معنی نعمت بھی ہیں، نعمتیں بھی ہیں اور کمفرٹس بھی ہے۔ یہاں سورہ ذاریات میں کہا جا رہا ہے کہ بے شک اللہ سے ڈرنے والے باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔ آخذین ما آتاہم ربہم، لیتے ہوئے، وصول کرتے ہوئے، پاتے ہوئے جو ان کا رب انہیں عطا فرمائے گا۔ دنیا میں بھی جو کچھ انسان کے پاس ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کا دیا ہوا ہے، لیکن اس دنیا میں انسان غفلت میں ہوتا ہے تو اس بات کو غور نہیں کرتا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے اپنی غفلت میں کہ یہ کائنات کا پہیہ چل رہا ہے اور بائی چانس مجھے مل گیا ہے یا میری محنت کی وجہ سے مجھے مل گیا ہے۔ حالانکہ انسان کی محنت ہو یا یہ خیال کہ یہ کائنات آپ سے آپ چل رہی ہے، یہ دونوں خیالات غلط ہیں۔ ایک پتا بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نہیں ہلتا اور ایک سانس بھی مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں الاؤ کرتا ہے تو ہم سانس لیتے ہیں، جس دن اللہ تعالیٰ ہمیں الاؤ نہیں کرے گا تو ہم ایک سانس بھی نہیں لے سکیں گے۔ اور تجربے میں آتے رہتی ہیں چیزیں کہ چلتے چلتے ایک آدمی جو ہے وہ کہ دم گرا تو معلوم ہوا کہ وہ تو زندگی میں نہیں ہے۔ برطانیہ میں ایک مسجد کے اندر ایک خطاب ایک عالم دین کر رہے تھے تو ایک صاحب اٹھے اور انہوں نے کھڑکی کھولنے کی کوشش کی اور ایک دم گر پڑے۔ ان کے اپنے مالک اسی محفل میں موجود تھے، فوراً اٹھ کے گئے، معلوم ہوا کہ ہیٹ پاس کرو۔ تو انسان کا ایک ایک سانس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے آتا ہے، ایک ایک روپیہ جو آپ کو کاروبار میں ملتا ہے، ایک ایک گاہک جو آپ کے پاس آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے آتا ہے۔ تو اس دنیا میں بھی ہے تو یہی معاملہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جو رب اس کا عطا کرتا ہے، لیکن دنیا میں انسان غفلت میں ہوتا ہے، وہ اس بات کو مانتا نہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ لیکن قیامت کے دن تو بہرحال ہر چیز جو ہے وہ بالکل کھل جائے گی اور انسان محسوس کرے گا کہ جو بھی مجھے مل رہا ہے یہ میرے رب کی عطا ہے میرے لیے۔ تو آخذین لینے والے، ما آتاہم ربہم جو ان کا رب انہیں عطا فرمائے، انہم کانوا قبل ذالک محسنین یقیناً اس سے قبل وہ احسان کرنے والے تھے۔ احسان کے بھی دو معنی ہیں، ایک تو احسن یحسن، اس کے معنی ہے نیکی کرنا، تو ترجمہ کیا ہو گیا؟ انہم کانوا قبل ذالک محسنین، اس سے پہلے بھی یہ دنیا میں بھی وہ نیک لوگ تھے۔ اور احسان کے معنی جیسے اردو میں ہوتا ہے کسی پر احسان کرنا، اگر وہ ترجمہ لیا جائے تو پھر دنیا میں وہ بھلائی کرنے والے تھے، خیر کے کام کرنے والے تھے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ راتوں کو کم ہی سوتے تھے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، اور سحری کے وقت وہ بخشش مانگا کرتے تھے۔ یہاں بھی سحری کے وقت اٹھنا، تہجد کے وقت اٹھنا، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں۔ لیکن ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے اس وقت اٹھنے کی، اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہونے کی،
جب اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ پہلے آسمان پہ آئی ہوئی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ تشریف لایا ہوا ہوتا ہے پہلے آسمان پر، تو اس وقت کیا مانگنا ہے؟ عام طور پر ہوتا ہے کہ ہم اس وقت بھی اس گولڈن اپرچونٹی کو ضائع کر دیتے ہیں دنیا کی چیزیں مانگ کر۔ حج کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، حجاج کرام کی روانگی شروع ہو چکی ہے۔ جتنے بھی لوگ دعائیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی میرے لیے دعا کریں، شاذ ہوتا ہے کوئی شخص جو کہتا ہے کہ جی میری ہدایت کے لیے دعا کریں یا میری مغفرت کے لیے دعا کریں۔ سب دنیاوی کام، بچے کا رشتہ ہو جائے، بچی کا رشتہ ہو جائے، یا دنیاوی پریشانی ہے وہ دور ہو جائے، مال میں کاروبار میں برکت ہو جائے، MBBS میں داخلہ مل جائے، بچہ جو ہے وہ CA کر لے، یہ ساری دعائیں جو ہیں وہ دنیا کی ہوتی ہیں۔ حالانکہ جو خاص اپرچونٹیز ہیں انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کی دعا کے لیے، ان میں بہترین دعا جو مانگنی چاہیے وہ کیا ہے؟ یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اس لیے کہ اگر انسان کو قیامت کے دن یہ سرٹیفکیٹ مل جائے، یہ 3 حرف مل جائے، غفرہ، بخش دیا گیا، تو اس سے بڑی کامیابی انسان کے لیے کوئی نہیں۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا نا کہ من زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ تو کامیاب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ تو یہ خوش نصیب لوگ جن کا یہاں پر ذکر ہے، وہ سحری کے وقت اٹھ پر اللہ تعالیٰ سے کیا مانگتے ہیں؟ مغفرت مانگتے ہیں، معافیاں مانگتے ہیں۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مالوں میں مانگنے والے کے لیے اور تنگ دست کے لیے حق ہوتا ہے۔ یہ بڑا ایک کڑوی گولی ہے ہمارے لیے، نگلنی بڑی مشکل ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو تنگ دست ہو وہ تو حقدار ہے صدقے و خیرات کا، امداد کا، لیکن جو مانگ رہا ہے پروفیشنل کے طور پہ وہ حقدار نہیں ہے۔ حق اور نا حق کا فیصلہ کوئی اتھارٹی کرتی ہے؟ اللہ تعالیٰ سب سے بڑی اتھارٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کیا ہے کہ جہاں ہیو ناٹ کا حق ہے وہاں سائل کا بھی حق ہے، ہمیں اچھا لگے یا برا لگے، ہمارے مزاج سے ٹیلی کرتا ہو یا نہ کرتا ہو۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مزید واضح کر دیا کہ کوئی شخص سفید گھوڑے پر سوار ہو کر بھی آ کے آپ سے مانگے اس کو بھی خالی نہ لوٹاؤ۔ اب سفید گھوڑا اگر میں آج ترجمہ کروں تو ہے کہ مرسیڈیز گاڑی پر یا لینڈ کروزر پر بھی آئے اور سوال کرے، مانگے، تو اس کو بھی خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ۔ اس کا بھی تعلق اصل میں مغفرت کے ساتھ ہے۔ یعنی اگر سوال کرنے والے کو دینا صرف اسی صورت میں ہے کہ وہ حقدار ہو، تو پھر ہمارا اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرنا کس جگہ ہے؟ اگر تو میں نے جرم کیا ہے، گناہ کیا ہے، تو حق کیا ہے؟ مجھے سزا ملنی چاہیے۔ پھر میں اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا کیوں مانگتا ہوں؟ اور اگر میں اپنے لیے دعا مانگتا ہوں بخشش کی، اور جس سے اللہ تعالیٰ حق قرار دے رہا ہے میں اسے دینے کو تیار نہیں ہوں کہ یہ حقدار نہیں ہے، تو پھر میرا دو راگ پیمانہ ہے، اپنے لیے اور ہے، دوسروں کے لیے اور ہے۔ تمہارا قصہ مختصر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سائل کو حقدار کہا ہے، اور ہماری پرانی روایت بھی یہی ہے کہ کسی مانگنے والے کو نہ دینا ہو تو اس سے معافی مانگی جاتی تھی، بھائی معاف کرو، بابا معاف کرو، اماں جی معاف کرو، بیوی معاف کرو۔ وہ معاف کرو کیا تھا کہ تمہارا مجھ پر حق ہے، لیکن سوری میں تمہیں تمہارا حق نہیں دے رہا، مجھے معاف کر دو۔ تو وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے مالوں میں حق ہوتا ہے مانگنے والے کا بھی اور تنگ دست کا بھی۔ وفی الارض آیات للموقنین، اور زمین میں یقین رکھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ وفی انفسکم، اور خود تمہارے اندر، انسان اپنے اندر جھانکے تو اس کو
اللہ تعالیٰ کی بے شمار نشانیاں نظر آتی ہیں. یعنی میڈیکل نقطہ نگاہ سے دیکھے اور زیادہ نظر آتی ہیں، اور ایک کوئی ڈاکٹر نہیں بھی ہے اپنے اندر جھانک کے دیکھے تو انسان کو خیر اور شر کے معیارات، اللہ تعالیٰ سے تعلق، اس کے واضح نشانات جو ہیں وہ اپنے گریبان میں جھانکنے سے نظر آتے ہیں. تو وہ فی الارض آیات للموقنین وفی انفسکم، خود تمہارے اندر، افلا تبصرون، کیا تم غور نہیں کرتے، کیا تم دیکھتے نہیں؟ وفی السماء رزقکم وما توعدون، اور آسمان میں تمہاری روزی ہے اور وہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. آسمان میں تمہاری روزی ہے اور وہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. فورب السماء والارض انہ لحق، بس آسمان اور زمین کے رب کی قسم ہے کہ یہ سب وعدے اور یہ سب باتیں کہ آسمان میں تمہارا رزق ہے وغیرہ وغیرہ، یہ سچے ہیں. لحق، سچے ہیں. مثل ما انکم تنطقون، ایسے ہی جیسے تم آپس میں گفتگو کرتے ہو. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، آپ کو اس کے بارے میں کوئی شک ہے؟ کوئی شک نہیں. تو جیسے تمہیں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہوئے یقین ہے کہ تم آمنے سامنے بیٹھے ہو، ایسے ہی یہ سب اللہ تعالیٰ کے وعدے اور قیامت کے تذکرے جو ہیں وہ سچے ہیں، ان میں کسی شک میں مبتلا نہ ہو. هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا اے نبی آپ تک پہنچی ہے خبر، بات ابراہیم کے مہمانوں کی، المکرمین باعزت مہمانوں کی. اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب وہ حضرت ابراہیم کے یہاں پہنچے تو انہوں نے سلام عرض کیا. قال سلام، تو حضرت ابراہیم نے بھی اسلام ریٹرن کیا ان کو، اور دل ہی دل میں سوچا قوم منکرون، ان نون سے لوگ ہیں، معروف جانا پہچانا، منکر ان نون، قوم منکرون غیر مانوس سے لوگ ہیں. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت مہمان نواز تھے، حالانکہ انہوں نے پہچانا نہیں ان مہمانوں کو، لیکن پھر بھی بھاگے گھر کی طرف اور ایک بچڑا ذبح کر کے اور اس کا گوشت بھون کر لا کے پیش کر دیا. فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین فقربہ الیہم، اور ان کے سامنے پیش کر دیا. قال، اور ان سے کہا الا تاکلون، کیا تم کھاتے نہیں؟ پرانی روایت یہ تھی کہ جو شخص آپ کے ہاں سے کچھ کھائے نہ وہ آپ کا دشمن ہے، اور وہ آپ کا وہ نمک نہیں کھانا چاہتا، اور نمک کھا کر پھر نمک حرام نہیں بننا چاہتا. اب زمانہ تو بالکل بدل گیا نا. اب تو کسی گھر میں چور آتے ہیں تو پہلے کچن میں بیٹھ کے خوب وہ اچھی طرح کھاتے پیتے ہیں اور پھر اپنی واردات کرتے ہیں. تو یہ پرانے زمانے کی بات ہے کہ حضرت ابراہیم کو تشویش ہوئی کہ یہ میرا نمک نہیں کھانا چاہ رہے تو کہیں میرے دشمن تو نہیں. فاوجس منہم خیفہ، اور انہوں نے دل ہی دل میں ڈر محسوس کیا، گھبرائے. قالوا لا تخف، تو وہ مہمان کہنے لگے ڈریے مت، اور ساتھ ہی اپنا تعارف کروا دیا کہ ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور آپ کو ایک بیٹے کو خوشخبری دینے آئے ہیں. وبشروہ بغلام علیم، اور ایک علم والے بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ دونوں بیٹے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق. جب حضرت اسماعیل کا ذکر ہوتا ہے تو غلام حلیم ہوتا ہے، ٹالریٹ کرنے والے، صبر و تحمل والے بیٹے. اور جب حضرت اسحاق کا ذکر ہوتا ہے تو وہ علیم ہوتا ہے کہ ایک علم والے بیٹے، عقل والے بیٹے. تو یہاں حضرت اسحاق کی پیدائش کا ذکر ہے. وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي سَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا. تو پھر نکل کے آئیں ان کی اہلیہ، ان کی بیوی، ان کی خاتون، فی سرۃ بولتی ہوئی، فسکت وجہ، اور اپنا ماتھا پیٹتی ہوئی. یہ ٹپیکل عورتوں کا جسچر ہے، مت ماری تیری وہ کرنے والی گل کا، کیا بات کر رہے ہو تم،
اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ کوئی 10 کنال کا گھر تو نہیں تھا، ایک گھر ہے کہ جس میں مہمان بھی بیٹھے ہیں اور تھوڑی سی اوٹ میں خاتون خانہ جو ہے وہ بھی اپنا کچن کا کام کر رہی ہے، جا بیٹھی ہے۔ تو وہ ساری گفتگو جو ہے وہ سن رہی ہیں اندر سے کہ یہ مہمان ہیں اور میرے شوہر جو ہیں وہ انہیں کہہ رہے ہیں کہ کھاؤ بھائی، کھاتے کیوں نہیں، اور وہ آگے سے کھا نہیں رہے۔ اور ایسی کیفیت ہو ذرا اور انسان متوجہ ہو جاتا ہے کہ اللہ خیر کرے کہ میرے شوہر کو کچھ ہو نہ جائے، تو اور غور سے وہ بات سن رہی تھی۔ اور بات کیا کی انہوں نے کہ آپ کیا بیٹا پیدا ہوگا۔ اب وہ آ کے بیچ میں بول پڑی، کیا کہہ رہے ہو؟ وقالت عجوز عقیم، بوڑھی اور اوپر سے بانج، کیا میں جنوں گی؟ حضرت سارہ سلام اللہ علیہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اہلیہ محترمہ، حضرت اسحاق کی والدہ، حضرت یعقوب کی دادی، تو انہوں نے کہا کہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں جنوں گی، بوڑھی اور اوپر سے بانج بھی؟ یعنی ایک عورت جو بال بچے جنتی ہے جب بوڑھی ہو جاتی ہے آفٹر دی مینوپاز، تو وہ بھی نہیں جن سکتی، اور جو پہلے جوانی ہی سے بانج رہی ہو اور اوپر سے بوڑھی بھی ہو گئی ہو، تو انہوں نے اپنا ماتھا پیٹ کر کہا کہ کرنے والی گل کرو، عجوز عقیم، میں بوڑھی اور اوپر سے بانج جنوں گی؟ اس کا جو جواب دیا ہے فرشتوں نے وہ مجھے بہت پسند ہے، قرآن مجید کی بڑا خوبصورت، جن کو پڑھ کے میں انجوائے کرتا ہوں، ان میں سے وہ یہ آیت ہے، قالوا کذالک قال ربک انہ هو الحکیم العلیم۔ بی بی ہمیں کچھ پتہ نہیں، تیرے رب نے ایسے ہی کہا ہے، اور وہ بڑا سیاںا اور بہت جاننے والا ہے۔ اب یہاں پر اگر حکیم کا ترجمہ آپ طبیب کر لیں تو اور بھی دلچسپ ترجمہ ہو جاتا ہے، وہ بڑا ماہر طبیب ہے کہ جو انفرٹیلیٹی کو بھی ٹریٹ کر لیتا ہے اور بڑھاپے کا بھی علاج کر لیتا ہے۔ تو قالوا کذالک قال ربک، فرشتوں نے کہا کہ بی بی ہمیں نہیں پتا، تیرے رب نے ایسے ہی فرمایا ہے، انہ هو الحکیم العلیم، بے شک وہ بڑا سیاںا اور بڑا ماہر ہے، بہت جاننے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے حضرت لوط علیہ السلام، اور ان کی جس قوم کی طرف وہ بھیجے گئے تھے، مبعوث کیے گئے تھے، آپ کو معلوم ہے کہ وہ ایک اخلاقی برائی میں ملوث تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتا تھا کہ اب ان پر عذاب ڈیو ہے۔ تو حضرت ابراہیم کو فوراً کھٹکی کہ یہ کہیں قوم لوط پر عذاب بھیجنے کے لیے نہ آئے ہوں فرشتے، لہذا وہ بات بیچ میں چھوڑ کر، یعنی حضرت سارہ کو کنسرن ہوگا کہ میں بوڑھی ہوں اور بانج ہوں، میرے ہاں بیٹا کیسا پیدا ہو سکتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس پر کوئی پریشانی نہیں تھی، اس لیے کہ جو یقین اور ایمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حاصل تھا وہ اور کسے حاصل ہوگا۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک اور تشویش ہوئی، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کا خاص جز ہے۔ با اصول لوگ آج کل ذرا زیادہ پسند کی جاتے ہیں، با اصول لوگ، لیکن عظیم لوگ جو ہیں وہ اصولوں سے بالا تر ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بلا شبہ a great man، عظیم شخصیت تھے، عظیم انسان تھے۔ لہذا سورۃ ابراہیم میں ہم جو پڑھ کے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور ان کی دعا کہ فرمایا کہ یاد کرو جب ابراہیم نے کہا علیہ السلام کہ اے میرے رب اس گھر کو امن کا شہر بنا دے، امن کی جگہ بنا دے، اور مجھے اور میری اولاد کو اس سے بچا کہ ہم بتوں کی پوجا کریں۔ یقیناً ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا۔ بس جو میری پیروی کرے وہ تو میرا ہے، میں اسے اون کرتا ہوں۔ اب اس کا دوسرا جملہ کیا ہونا چاہیے تھا کہ جو میرا کہنا نہیں مانتا، میری پیروی نہیں کرتا، اس کا میرا کوئی تعلق نہیں۔ لیکن حضرت ابراہیم یہ نہیں کہتے، فرماتے ہیں کہ فمن تبعنی فانہ منی، جو میری پیروی کرے وہ تو میرا ہے، میں اسے اون کرتا ہوں۔
اور جو میری نافرمانی کرے فإنک انت العزیز الحکیم، تو بڑا بالادست حکمت والا ہے، تو بڑا بخشن ہار ہے۔ فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور الرحیم، کہ تو بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ جو چھوٹا ذہن ہوتا ہے نا وہ چھوٹی باتیں کرتا ہے، جو بڑا ذہن ہوتا ہے وہ بڑی باتیں کرتا ہے، جو ہلکا انسان ہوتا ہے وہ ہلکی باتیں کرتا ہے، اور جو عظیم انسان ہوتا ہے وہ بڑی عظیم انسان عظمت کی باتیں کرتا ہے، وہ عظمت کی باتیں کہ جن کو ہم عام لوگ جو ہیں وہ اپریشیٹ ہی نہیں کر سکتے، ہمارے تو وہم و گمان میں بھی وہ باتیں نہیں آتی۔ ہم میں سے جو ہمارا عام جو پیمانہ ہے عظمت کا وہ کیا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ کسی کو معاف کر دے تو وہ بہت عظیم سمجھتے ہیں کہ وہ بہت عظیم ہے، ورنہ عام جو ہمارا پیمانہ ہے وہ کیا ہے، وہ اصول کا پیمانہ ہے کہ کوئی اچھائی کرے تو تم بھی اس کے ساتھ اچھائی کرو، اور کوئی برائی کرے تو جتنی برائی اس نے دی کہ تمہارے ساتھ کی ہے تم بھی ان کے ساتھ یہ برائی کر سکتے ہو، قتل کے بدلے تم قصاص لے سکتے ہو، ذرا اس سے زیادہ عظمت کا ثبوت دو تو پھر دیت لے سکتے ہو، لیکن قاتل کو معاف کر دینا یہ ذرا زیادہ عظمت کی بات ہے۔ لیکن کسی قوم کو اس طرح اون کرنا کہ فمن تبعنی فإنہ منی، جو میری پیروی کرتا ہے وہ تو میرا ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو بخشنے والا مہربان ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خاص ہے۔ اچھا، وہ تو تھا اپنی قوم کے بارے میں، مکے والوں کے بارے میں، عربوں کے بارے میں۔ اب قوم لوط جو ان کی اولاد نہیں ہے لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط کو اس قوم میں بھیجا گیا ہے، ان کے لیے بھی اب دیکھیے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کس طرح اللہ تعالیٰ سے کے سامنے پلیڈ کرتے ہیں ان کے لیے۔ فرشتوں سے یہاں پر وہ تفصیل نہیں ہے، فرشتوں سے بحث کرتے ہیں۔ پہلا تو پڑھتے ہی انہوں نے سوال کیا کہ تمہارا کیا کام ہے؟ ان کے جی ہم قوم لوط کی طرف جا رہے ہیں۔ اندازہ تو تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو پوچھا اس میں تو لوط ہے، تو فرشتوں نے کہا ہمیں پتہ ہے کون کون اس میں ہے، آپ فکر نہیں کیجیے گا۔ پھر کہا کہ اچھا کچھ نیک لوگ بھی تو ہوں گے نا؟ انہوں نے کہا ہوں گے شاید۔ کہا کہ اگر 50 آدمی ہو تو پھر؟ انہوں نے کہا جی 50 آدمی ہوئے تو ہم عذاب نہیں دیں گے۔ حضرت ابراہیم کو خیال آیا کہ شاید 50 نہ نکلیں، تو فگر چھوٹی کر لی۔ اچھا اگر اتنے ہوں تو انہوں نے کہا اتنے ہوں پھر بھی عذاب نہیں کریں گے۔ خیال آیا کہ شاید اتنے بھی نہ ہوں، تو فگر اور ڈاؤن کر لی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ آخری فرشتوں نے کہا کہ ابراہیم چھوڑیے، اب یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو چکا ہے۔ یہاں اس کا صرف خلاصہ ہے، قال فما خطبکم ایھا المرسلون۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں تمہارا اور کیا کام ہے؟ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، تو وہ کہنے لگے کہ ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، لنرسل علیہم حجارۃ من طین، تاکہ ہم ان پر مٹی کے پتھر برسائیں۔ یعنی مٹی پکا کر پتھر بن جاتی ہے نا، یہ جو برتن بنتے ہیں مٹی کے تو پتھر ہی بن جاتے ہیں، تو تاکہ ہم ان پر مٹی کے پتھر برسائیں۔ مصومۃ عند ربک للمسرفین، جو حد سے بڑھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشان زدہ ہوں گے۔ یہی جیسے میزائل ہوتا ہے نا، وہ نشان زدہ ہوتا ہے کہ تمہارا ٹارگٹ وہ ہے، وہ اپنا ٹارگٹ ڈھونڈ کر اس کو جا کے لگتا ہے۔ تو یہاں بھی کیا فرمایا؟ مصومۃ عند ربک للمسرفین۔ البتہ فاخرجنا من کان فیہا من المؤمنین، آپ خاطر جمع رکھیے کہ ہم جو بھی ایمان والا ہوگا ہم اس کو اس میں سے، اس شہر میں سے نکال لیں گے عذاب سے پہلے۔ لیکن اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، ہم نے سوائے ایک گھرانے کے، حضرت لوط علیہ السلام کا گھرانہ، کوئی مسلمان گھرانہ نہ پایا۔ وَتَرَكْنَا فِيهَا آیَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْعَلِيمَ، اور ہم نے رکھ دی اس میں ایک نشانی
ان لوگوں کے لیے جو ایک دردناک عذاب سے ڈرتے ہوں. اور ایسے ہی ہم نے نشانی رکھی وفی موسیٰ میں بھی علیہ السلام، اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین، جب ہم نے موسیٰ کو فرعون کی طرف بھیجا ایک کھلی دلیل دے کر، یعنی معجزہ دے کر، عصا. فتولی برکنی، لیکن فرعون نے اس سے منہ موڑ لیا اپنے زور کی بنیاد پر کہ میں بڑا طاقتور ہوں. فتولی برکنی وقال ساحر او مجنون، اور کہنے لگا یہ یا جادوگر ہے یا پاگل ہے. فاخذناہ وجنودہ، لہذا ہم نے فرعون اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا، دبوچ لیا. فنبذناہم فی الیم وہو ملیم، اور پھر ہم نے ان کو دریا میں ڈبو دیا اس پر الزام لگا کر. وفی عاد، اسی طرح قوم عاد میں بھی ایک نشانی ہے. ہم نے نشانی رکھی قوم عاد میں بھی، اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، جب ہم نے ان میں ایک عقیم ہوا بھیجی. اب یہ عقیم کا لفظ وہی ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے کہا تھا عجوز عقیم، وہ بانج کے معنی میں تھا ان پروڈکٹیو. اور یہاں بھی ہم نے جب ان کی طرف ایک ہوا بھیجی جو ان پروڈکٹیو ہوا تھی، یعنی اس سورت کے شروع میں جن ہواؤں کی قسمیں کھائی گئی ہیں وہ کون سی ہیں؟ وہ پروڈکٹیو ہوائیں ہیں جو بارشیں برساتی ہیں، بادلوں کو لے کے آتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا رزق بکھیرتی ہیں. یہ کون سی ہوا ہے؟ یہ ریح عقیم ہے، یہ ان پروڈکٹیو ہوا ہے. اس کا ترجمہ بعض تراجم میں آپ منحوس ہوا بھی دیکھیں گے کہ، لیکن اس کا مفہوم سمجھ لیجئے کہ وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم. اور نشانی ہے قوم عاد میں بھی جب ہم نے ان پر ایک خیر سے خالی ان پروڈکٹیو ہوا بھیجی. ما تذر من شیء اتت علیہ، اور وہ نہیں چھوڑتی تھی کسی چیز کو بھی جس پر وہ آئے، الا جعلتہ کالرمیم، مگر یہ کہ اس کو چورا بنا دیتی تھی. آندھی جو ہے یہ 15-20 منٹ چلتی ہے عام طور پر، زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ چلتی ہے جو عام جن آندھیوں سے ہم واقف ہیں. اور وہ 15-20 منٹ آدھے گھنٹے کی جو آندھی ہوتی ہے وہ جو تباہی مچاتی ہے، ذرا تیز ہو تو پھر ہم خوب جانتے ہیں. اچھا، اب وہ آندھی جو عام آندھیوں سے بھی زیادہ تیز ہو اور وہ 7 دن اور 8 راتیں چلتی رہے، تو کیا حال ہونا تھا اس قوم کا اور اس چیزوں کا، اس کا آپ خود تصور کیجئے. تو فرمایا وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم. اور قوم عاد میں بھی ایک نشانی ہے جب ہم نے ان کی طرف ایک ان پروڈکٹیو ہوا بھیجی. ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلتہ کالرمیم، نہیں چھوڑتی تھی کسی چیز کو جس پر بھی وہ آئے مگر اس کو چورا چورا کر دیتی تھی. وفی ثمود اذ قیل لهم تمتعوا، اور قوم ثمود میں بھی ایک نشانی ہے جب ان سے کہا گیا برت لو حتی حین، ایک مقررہ وقت تک، 1 دن کی 2 دن کی تمہیں مہلت ہے. حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو وارن کر دیا اب تم پر عذاب آئے گا. فَعَطَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، لیکن انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی، بغاوت کی. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ، تو ان کو ایک زوردار آواز نے، ایک کڑک نے پکڑ لیا. اب زوردار آواز سے موت واقع ہونا، پرانے جو تراجم ہے اس میں چیخ لکھا ہوا ہوتا ہے عام طور پر، اور چیخ سے اب سرسری طور پر دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ نہیں جی یہ چیخ سے موت کیسے واقع ہو سکتی ہے. لیکن نماز میں سجدہ جو ہے وہ 3-4 منٹ کا، 3-4 سیکنڈ کا ہوتا ہے عام طور پر، اور اگر یہ ایمپلیفائر ریزوننٹ ہو جائے اور اس میں سیٹی کی آواز آنے لگے تو وہ 4 سیکنڈ کا سجدہ بھی محال ہو جاتا ہے. اب اسی کو آپ اسٹریچ کر کے دیکھیے ذرا ذہن میں کہ اگر وہ سیٹی کی آواز جو ہے وہ 1 منٹ پر محیط ہو جائے تو شاید ہم اس سے پاگل ہو جائیں، اور اگر وہ 1 دن پر محیط ہو جائے
جدید تراجم میں اس کا ترجمہ جو ہے وہ دھماکہ کیا گیا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ دھماکہ ہو۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک سیٹی کی آواز سے بھی مار سکتا ہے، اور ایک کڑک سے بھی مار سکتا ہے، ایک دھماکے سے بھی مار سکتا ہے۔ اصل تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ اس نے ہمیں جتنی دیر تک زندگی کی مہلت دی ہے، ہم اسے گھڑی بھر بھی آگے نہیں جا سکتے اور اس سے پہلے ہماری جان نہیں نکل سکتی۔ فَأَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ، جبکہ وہ دیکھ رہے تھے۔ فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ، پھر نہ تو وہ اس کے سامنے کھڑے ہو سکے اس آواز کے سامنے، وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ، اور نہ ہی وہ بدلہ لے سکے۔ یعنی کوئی آپ پر حملہ کرتا ہے نا، آپ کی جان کے درپے ہوتا ہے، تو آپ فوراً ریئیکٹ کرتے ہیں اور اپنا سا ایک زور تو لگاتے ہیں نا۔ کوئی آپ پر فائر کرنے لگا تو آپ ڈیش کر کے اس کا ہاتھ روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی کسی اور آلے سے آپ پر وار کرنا چاہتا ہے تو آپ مختلف طریقوں سے اس کو ریزسٹ کرتے ہیں۔ یہ جوڈو کراٹے جو یہ کیا ہے؟ یہ بنیادی طور پر اپنی حفاظت کا ایک طریقہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی آلہ، کوئی اوزار، کوئی بندوق، کوئی پستول یا کوئی تلوار یا کوئی نیزہ کچھ نہیں ہے، لیکن آپ اپنے جسم کے ساتھ جو ہے وہ دفاع کریں۔ لیکن فرمایا کہ ان کے پاس طاقت نہیں تھی کہ اس کے سامنے کھڑے ہو سکتے، وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ، اور نہ ہی وہ اللہ تعالیٰ سے بدلہ لے سکے۔ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ، اور اس سے پہلے ہلاک ہوئی قوم نوح بھی۔ اس سے پہلے ہم نے ہلاک کیا قوم نوح کو بھی، اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، یقیناً وہ نافرمان لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اپنا بندہ بنائے اور سرکشی سے ہم دور رکھے۔ غلطی، خامی، کوتاہی یہ سب بخشی جا سکتی ہیں، لیکن بغاوت، سرکشی، اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا فرما بردار بنائے، اپنا سچا بندہ بنائے اور عاجزی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا کرتے ہیں۔